والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. دروازہ بند کر دو، یہ دروازہ بند کر دو. بہت چھوٹی زندگی دی ہے اللہ نے ہم کو. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کتنی بڑی ہے. 1 گھنٹے کی بھی تو نہیں ہوئی. بھائی اب سب لوگ سکون سے بیٹھ جاؤ، کوئی ہلو نہیں. کیوں تیز؟ اب کوئی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، نہ کوئی اندر آئے، نہ کوئی باہر جائے، نہ کوئی اٹھے، نہ کوئی چلے، ورنہ بیان بند. ہاں، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا سلیقہ سیکھو. غور کریں، ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. کتنا زمانہ گزر گیا. آپ اپنے شہر کے بارے میں سوچیں، یہ شہر کتنا پرانا ہے. جن محلوں میں آج ہم لوگ رہتے ہیں، کتنے لوگ ہم سے پہلے ان محلوں میں رہتے تھے. جن مکانات میں آج ہم رہتے ہیں، ہم سے پہلے کتنے لوگ ان مکانات میں رہ کر گئے. اور نہ معلوم ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے، رہتے رہیں گے. کبھی مکانات نئے بن جاتے ہیں، عمارتیں نئی بن جاتی ہیں، لیکن محلے تو وہی ہوتے ہیں، علاقے تو وہی ہوتے ہیں، شہر، بستیاں، گاؤں وہی رہتے ہیں. جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری دکان ہے، یہ ہمارا کارخانہ ہے، جو ہم سے پہلے رہتے تھے ان محلوں میں وہ بھی یہی سمجھتے تھے. وہ بھی دھوکے میں تھے، ہم بھی دھوکے میں. ہم سے پہلے رہنے والوں کا اگر گھر ہوتا تو وہ ساتھ میں لے کر گئے ہوتے، ہمیں کیوں ملتا؟ اور اگر یہ گھر ہمارا ہے تو ہمیں ساتھ میں لے کر جانا چاہیے. یہ ہمارے وارثوں کو کیوں ملے گا؟ ہمارے بعد والوں کو کیوں ملے گا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا گھر بن گیا، بہت اچھے کپڑے مل گئے،
بہت زیادہ دولت ہو گئی، بہت پیسے ہو گئے، یہ سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا، یہ سب چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کامیابی ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، ان کا انجام اچھا ہے۔ جس طرح کسی ریلوے اسٹیشن پر ہر وقت مجمع رہتا ہے، جن اسٹیشنوں پر 24 گھنٹے ٹرینیں آتی جاتی ہیں ان اسٹیشنوں پر 24 گھنٹے مجمع رہتا ہے، لیکن ہر وقت مجمع بدلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بڑے ایئرپورٹ ہیں وہ سب 24 گھنٹے آباد رہتے ہیں، لیکن وہاں دیر تک کوئی نہیں رکتا، تھوڑی تھوڑی دیر میں مجمع بدلتا رہتا ہے، آنے والے آ رہے ہوتے ہیں، جانے والے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہے اس دنیا کا، یہاں ہر وقت مجمع بدلتا رہتا ہے۔ روزانہ ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ روزانہ تقریباً 25 لاکھ لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے روزانہ، اور اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو روز مجمع بدلتا ہے نا، آنے والے آ رہے ہوتے ہیں، جانے والے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن پر اور پلیٹ فارم پر مجمع آدھا گھنٹہ رکتا ہے، 1 گھنٹہ رکتا ہے، ایئرپورٹوں پر ایسے ہی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لوگ رکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے والے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال رکتے ہیں، لیکن دنیا کی جتنی عمر گزر چکی ہے اس کے مقابلے میں اس 60 70 سال اور 80 سال کی کیا حیثیت ہے؟ اصل میں ہم دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں آئے ہیں، جس کو عرف میں اچھی زندگی سمجھا جاتا ہے کہ بہت پیسے ہو جائیں، بہت تعلقات ہو جائیں، بہت اچھا گھر بن جائے، بہت اچھی گاڑی آ جائے، بہت عمدہ کھانے کا انتظام ہو جائے، اسی کو اچھی زندگی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ یہ نعمتیں بھی سب کو نصیب فرمائیں، کسی کو محروم نہ فرمائیں، لیکن اصل میں ہم اس دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اچھی موت کی تیاری کرنے آئے ہیں اور اچھی موت مرنے آئے ہیں۔ جس کو اچھی موت نصیب ہو گئی اور جس نے اپنی پوری زندگی میں محنت کر کے اچھی موت کی تیاری کر لی، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اب اس کو اچھی زندگی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس مرد نے اور جس عورت نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ یہ اچھی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ حشر کی زندگی ہے، یہ جنت کی زندگی ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں انسانوں کے علاوہ، ان جانداروں کے پاس کل کا تصور نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی کل نہیں ہے جو آنے والا ہو۔ ان جانداروں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ان کو کل کا تصور نہیں ملا، انسانوں کو کل کا تصور ملا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی پوری زندگی آنے والے کل کی فکر میں رہتا ہے۔ جانور کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جانور کا حال تو یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا پیٹ بھر گیا تو اسے یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ مجھے دوبارہ پھر بھوک لگے گی۔
وہ آئندہ کے لیے بچا کر نہیں رکھتا۔ دیہاتوں میں جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جانور چارہ کھانے کے بعد باقی چارہ بکھیر دیتا ہے، بکریاں پیر مار کر کے گرا دیتی ہیں۔ قرآن پاک نے کھائے ہوئے چارے کا، بکھرے ہوئے چارے کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن کے بادشاہ، یمن کے گورنر ابرہہ نے جب ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لشکر بھیجا تھا، ان پر آسمان سے بمباری کرنے کے لیے۔ آسمانی حملہ، فضائی حملہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ تھا۔ اس سے پہلے انسانوں کو نہیں معلوم تھا کہ اوپر سے بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے وہ کتنے بڑے تھے یقین سے نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہماری اردو زبان میں ابابیل ایک پرندے کو کہتے ہیں، عربی میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے۔ عربی میں ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، کوئی بھی پرندوں، وہ بہت ساری چیل ہوں، وہ بہت سارے کوے ہوں، وہ بہت سارے کبوتر ہوں، وہ بہت ساری چڑیا ہوں، جب وہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں تو ان کو ابابیل کہتے ہیں۔ ہم اردو والے جن پرندوں کو ابابیل کہتے ہیں وہ بھی چونکہ جھنڈ کی شکل میں ہی نکلتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ابابیل کہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہی پرندہ ہوگا چھوٹا سا۔ یہ ضروری نہیں ہے، چھوٹا تھا کہ بڑا تھا، کتنے سائز کا تھا، اللہ کو معلوم۔ وہ پرندوں کے جھنڈ آئے تھے، ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی اور ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی، یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکری۔ وہ بمبار پرندے تھے وہ، اور بس انہوں نے آ کر اوپر سے وہ کنکریاں چھوڑنی شروع کی تھی، اور جیسے بندوق کی گولیاں لگتی ہیں ایسے وہ گولیاں، وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر گر رہی تھی۔ ہاتھی کے اوپر گرتی تھی تو ہاتھی کو پار کر کے نیچے چلی جاتی تھی، سوار کے سر پر اگر لگتی تھی تو جسم کو پار کر کے نکل جاتی تھی۔ اور جو ان کی لاشیں پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھیں، گری پڑی تھیں، قرآن نے اس کو کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کو، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا چارہ کہ جانور چارہ کھانے کے بعد بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، ایسے پھیلے پڑے۔ بعض جانور ایسے ہیں جو بارش کے لیے اپنی غذا جمع کرتے ہیں، جیسے چیونٹیاں ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں غذائیں اس لیے نہیں جمع کرتی کہ ان کو یہ خیال ہو کہ کل کو بارش ہوگی تو باہر غذا نہیں ملے گی تو ہم کو اپنا انتظام کرنا چاہیے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ جیسے کمپیوٹر کام کرتا ہے کہ کمپیوٹر کو جو پروگرام دے دیا گیا کمپیوٹر اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، اسے خود کچھ نہیں معلوم کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ جو سافٹ ویئر بنا دیا گیا، جو پروگرام بنا دیا گیا، کمپیوٹر اس کے مطابق کام کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ بنانے والے نے پروگرام بنایا، بالکل اسی طرح ان جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی پروگرام سیٹ کر دیا ہے، اس لیے وہ کرتے رہتے۔ چیونٹیاں پوری برسات کے لیے اپنی غذا جمع کرتی ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کل کا کوئی تصور نہیں ہے، بس انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کرا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے نا، ان کو بھی تو پالنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اور چیونٹیوں کا تذکرہ نکلا تو ایک بڑی عجیب حقیقت ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ زمین کے اندر جو چیونٹیوں کے گھر ہوتے ہیں وہ زمین میں سوراخ کر کے چیونٹیاں بناتی ہیں۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو ان سوراخوں سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی جا سکتا ہے نا۔
حالانکہ وہ بہت گہرائی میں ہوتے ہیں، تقریباً 8 میٹر، یہ چھت بھی 8 میٹر نہیں ہوگی، یہ تو 8-9 فٹ ہوگی، 8 میٹر تک کی گہرائی میں چیونٹیوں کی کالونیاں ہوتی ہیں، وہاں وہ گھر بناتے ہیں۔ لیکن وہ 4 مہینے کے لیے جن دانوں کو لے جا کر کے جمع کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے، ان کے اگ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے نا، کہ ان دانوں میں جڑیں نکل آئیں، پودے بن جائیں، تو وہ ان کے کھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ربوبیت ہے۔ اور ابھی جلدی ہی سائنسدانوں کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ چیونٹیاں وہاں لے جا کر ان دانوں کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں، کاٹ کاٹ کے، اور جب دانوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں اگتے ہیں، چاہے چاول کا دانہ ہو یا گیہوں کا دانہ ہو یا کوئی بھی دانہ ہو، اگر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو نہیں اگتے۔ لیکن دھنیا کا دانہ اگر 2 ٹکڑا کر دیا جائے تب بھی اگ جاتا ہے، تو چیونٹیاں دھنیا کے دانے کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، 2 ٹکڑے کر کے ان میں سے ہر ٹکڑے کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ یہ انجینئرنگ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے بس ایک پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے۔ باقی انسان کو اللہ نے کل کا تصور دیا ہے، پوری زندگی انسان کل کے تصور میں جیتا ہے۔ بچے کو انتظار ہوتا ہے میں جوان ہوں گا تو یہ کروں گا، اور جوان کو انتظار ہوتا ہے میں بوڑھا ہوں گا تو یہ کروں گا۔ آدمی کم کھاتا ہے، کم پہنتا ہے، بچت کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ کل کے لیے۔ کچھ پیسے بچیں گے تو کل کو کام آئیں گے، اور یہ کل اس کی پوری زندگی میں کبھی نہیں آتا۔ 100 سال کے بڈھے سے بھی پوچھو تو اسے کل کی فکر ہے، اور 20 سال کے جوان سے بھی پوچھو تو اسے کل کی فکر ہے، اور کسی کو اور لمبی عمر مل جائے، 200 400 500 سال کی عمر مل جائے تب بھی اسے کل کی فکر رہے گی۔ یہ کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کل کا تصور انسان کو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ انسان اس کل کی تیاری کرے جو اس زندگی کے بعد آنے والا ہے۔ یہ زندگی آج ہے اور موت کے بعد کی زندگی کل ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا انکار کرنے والے دنیا میں مل جائیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، رسول کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، دین و مذہب کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، شریعت کے احکام کا انکار کرنے والے مل جائیں گے۔ جو لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، پردے کی پابندی نہیں ہے، حجاب کی پابندی نہیں ہے، شرم و حیا کا خیال نہیں ہے، وہ حقیقت میں انکار ہی کرنے والے ہیں۔ زبان سے ہمت نہیں ہوتی انکار کرنے کی، لیکن عمل سے، کردار سے انکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انکار سے، اس کے وبال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہر چیز کا انکار کرنے والے دنیا میں مل جاتے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کوئی ملحد، کوئی کافر، کوئی مشرک یہ کہہ سکتا ہے کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، میں موت کو نہیں مانتا، موت نہیں آنی۔ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، موت کے بعد کے حالات کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ سب کو پتہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو موت آنی ہے۔ زندگی ایک پروگرام ہے جس کا خاتمہ ہونا ہے، دنیا کی جو زندگی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، بس اس کی عمر گھٹنی شروع ہو گئی۔ ایک دن گزرا،
تو عمر ایک دن کم ہو گئی، 1 سال گزرا تو عمر 1 سال کم ہو گئی۔ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے عمر کم ہوتی جاتی ہے، اور ہر شخص اپنی موت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہمارا ہر قدم گویا قبر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں، مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، کسی طرف بھی جائیں، حقیقت میں ہمارا ہر قدم قبرستان کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے، ہمارا ہر قدم قبر کی جانب اٹھ رہا ہوتا ہے، اور ہم ہر پل اپنی موت سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی نادانی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی یوں سمجھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی زندگی تو نہیں دی، سب کو ایک جیسے اعمال کی توفیق بھی نہیں دی۔ ہم دنیا میں خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم اچھے نیک با اخلاق انسانوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بد اخلاق، بد کردار، جھوٹے، خائن، بے ایمان، چور، ڈاکو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والے، دوسروں کو دھوکہ دینے والے، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی اچھے اعمال کا بدلہ الگ ہوتا ہے، برے اعمال کا بدلہ الگ ہوتا ہے۔ ایک طالب علم نے بہت محنت سے پڑھا تو وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اسے انعام ملتا ہے۔ ایک طالب علم نے محنت سے نہیں پڑھا تو وہ ناکام ہوتا ہے۔ گویا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دونوں طالب علموں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو جب ساری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے کہ زندگیاں 2 قسم کی ہیں، ایک اچھی زندگی، ایک بری زندگی، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں اچھی اور بری زندگی کے، لیکن لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ معیار بنائیں؟ یہ حق تو صرف اللہ کا ہے، یہ حق تو صرف پروردگار عالم کا ہے۔ اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کو حق ہے کہ اللہ بتلائے کہ کون سی زندگی اچھی ہے، کون سی زندگی بری ہے۔ اپنی طرف سے فیصلہ کرنا یہ انسانوں کی نادانی ہے، لیکن اپنی طرف سے فیصلہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی زندگی، ایک بری زندگی۔ اخلاق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اخلاق، ایک برے اخلاق، اور ہر انسان یہ کہتا ہے کہ دونوں کا انجام ایک نہیں ہوتا یا ایک نہیں ہونا چاہیے، دونوں کا انجام الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی ناسمجھ یوں سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دونوں قسم کی زندگیوں کا ایک ہی انجام ہے، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ظلم نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ نے کوئی بیماری بنائی تو اس کی دوا بنائی، کوئی تکلیف بنائی تو اس کا علاج بنایا، کوئی ضرورت بنائی تو ضرورت پوری کرنے کا سامان بنایا۔ ہم طرح طرح کے فروٹ کھاتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں کھاتے ہیں، طرح طرح کے گوشت کھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے جسم کی ضرورتوں کا انتظام ہے۔ تو جس اللہ نے چھوٹی بڑی ہر ضرورت کا انتظام کیا ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے کہ زندگیاں 2 طرح کی بنائے اور انجام دونوں کا ایک کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب زندگیاں 2 قسم کی ہیں تو انجام بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک انجام کا نام جنت ہے، ایک انجام کا نام جہنم ہے۔ جنت کے اعمال کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم والے اعمال کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو گویا جنتیوں اور جہنمیوں کو ایک جیسا سمجھنا ہے۔
مرنے کے بعد کی دوسری زندگی میں ہم سب کو اٹھ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو سامنے نہ آئے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، انسان کا نام اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا رہے گا، پوری اس کی زندگی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے مجرمانہ زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی نفسانی، شہوانی اور شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑا ہوگا، جب ان کے سامنے ان کی زندگی کی یہ سارے کام آئیں گے، ایک طرف وہ اعمال نامہ، ایک طرف ان کی زندگی جو ان کو خود نظر آ رہی ہوگی، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور دوسری طرف پروردگار عالم کا دربار، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، تو ان کی تو حالت خراب ہوگی کہ ہم تو انکار بھی نہیں کر سکتے، بچ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اللہ نے فرمایا گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن جب ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر انہوں نے اللہ کا حکم توڑا، اگر انہوں نے نامحرموں سے تعلق کیا، اگر وہ بے پردہ باہر نکلی، اگر انہوں نے نمازوں میں سستی کی اور اللہ کا کہنا نہیں مانا اور من مانی زندگی گزاری، یہ کہہ کر کیا کریں، اس زمانے میں تو سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، سب لوگوں نے ہمیں نہیں پیدا کیا، اور ہمیں مر کر سب لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ ہم اکیلے اکیلے پیدا ہوئے ہیں، اکیلے اکیلے مر کر جانا ہے۔ تو اس وقت جب اپنے آپ کو دیکھیں گے، وہ اعمال کرتے ہوئے خود اپنے کو دیکھیں گے، تو ڈر کر سب کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، مردوں کو بھی بچائے، عورتوں کو بھی بچائے اس دن کے افسوس سے، اس دن کی شرمندگی سے، چونکہ اس دن کی شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں شرمندہ ہو جائیں، اگر ہم دنیا میں اپنے اوپر افسوس کر لیں اور یہاں اپنی زندگی بدل لیں، یہاں توبہ کر لیں تو فائدہ ہوگا، وہاں جا کر شرمندہ ہونے سے، نادم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان اس کو دیکھ کر کانپے گا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور گنہگار بڑے حیرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس میں تو میری زندگی کا چھوٹا بڑا کوئی عمل بچا ہی نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا اس کو موجود پائیں گے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رہتے ہوئے مختصر سے وقت کے لیے موت کا تجربہ کرایا۔ جیسے نیند کی حالت میں ہم کو موت کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہوتا ہے، اسی لیے سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اس میں نیند کا تذکرہ نہیں، موت کا تذکرہ ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، نیند کو عربی میں نوم کہتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ کے سلسلے میں یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنہ اونگ کو کہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہلکی سی جھپکی لگی اس کو سنہ کہتے ہیں، اور غفلت کے ساتھ سو گئے اس کو نوم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ دعا سکھاتے، اللہم بسمک انام و استیقظ،
کہ اللہ میں آپ کے نام پر سو رہا ہوں، آپ کے نام پر جاگتا ہوں، لیکن دعا سکھائی اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں آپ کے نام پر مرتا ہوں، آپ کے نام پر جیتا ہوں۔ یہ بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیند بھی موت کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، اور سو کر کے اٹھنا ایسا ہے گویا دوبارہ زندگی مل گئی۔ ایسے ہی قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے، ایسے ہی قبر میں جانے کے بعد اندر کی زندگی ہوگی اور اٹھیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ جان نکال لیتے ہیں، اور ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کو بھی نیند کی حالت میں اس کی بھی جان نکال لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی جان کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں، جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح نیند کی حالت میں ایک ہلکا سا تجربہ ہوتا ہے، دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کا تجربہ کرایا، ایسا تجربہ کرایا کہ فزیکلی ڈاکٹروں نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا یہ مر گئے، دل کی حرکت بند ہو گئی، سانس کی آمد و رفت ختم ہو گئی، آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی، جسم بالکل ڈھیلا ہو گیا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مر گئے۔ اس کے بعد پھر سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ وہ موت نہیں ہے، لیکن موت کا ایک تجربہ ہے، اس لیے کہ موت کے بعد دنیا میں کوئی جیتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا تجربہ کرایا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جن کے حالات ان کی زبان سے سنے میں نے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن میں نے ان کے اس تجربے کے واقعات کو پڑھا ہے، اور بہت دنوں تک پڑھا ہے ایسے لوگوں کے حالات۔ میں ان میں سے ایک آدھ باتیں ذکر کروں گا تاکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ نامہ اعمال کس طرح سامنے آئے گا۔ ایک خاتون نے، جن کو اسی قسم کا تجربہ ہوا تھا، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو پھر زندہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے حالات بتلائے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے جسم کے اندر سے نکلی، میرا جسم وہ رکھا ہوا ہے اور میں نکل آئی باہر۔ اسی طرح ایک صاحب جن کا آپریشن ہو رہا تھا اور میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، انہوں نے مجھے بتلایا، ڈاکٹروں نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے جسم کے اندر سے یوں نکلا اور بالکل ہلکا ہو گیا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے کنارے جا کر کے دیوار کے ساتھ میں وہاں رک گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں میرا جسم وہ رکھا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو انتقال ہو گیا، تو اس کا آپریشن فیل ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی، مشین لگائی اور کچھ سانس، مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میں وہاں سے یوں چل کر کے آیا اور اپنے جسم کے اندر داخل۔ یہ ہے نفس انسانی جو نکلتا ہے۔ تو میں جس خاتون کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن ان کے حالات پڑھے میں نے۔ انہوں نے کہا یہ جن کا میں تذکرہ ابھی میں نے کیا، جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے تو بس اتنا ہی دیکھا کہ کمرے ہی میں گئے اور واپس آ گئے، لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں لے جایا گیا، فرشتے ہم کو لے کر کے گئے، اور ایک بہت زبردست نورانی وجود ہے وہاں ہم کو پہنچایا گیا، اور اس نے ہم سے کچھ سوال کیے، اور سوال بھی اس طرح کیے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی اور ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ بول رہا ہے، وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے اور ہم جواب دیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے پیش کیا گیا وہاں، اور میں نے اپنی زندگی دیکھنی شروع کی، سیکنڈوں کے اندر میں نے اپنی پوری زندگی دیکھ لی۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا میری ماں اسپتال میں داخل ہے، میری پیدائش ہو رہی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں
اپنی آنکھوں سے میری ماں اسپتال میں داخل ہے، میری پیدائش ہو رہی ہے، میں چھوٹی سی ہوں، پھر میں دیکھ رہی ہوں میں اسکول جا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں بڑی ہو رہی ہوں، ایسی ہو رہی ہوں، ایسی ہو رہی ہوں، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، پھر میں بوڑھی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر میں اسپتال میں داخل ہوئی اور میں یہاں آئی۔ تو یہ پوری زندگی کے نامہ اعمال کو پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ ایسے تجربے دنیا کے اندر موجود ہیں، دیکھنے والوں نے خود بتلایا ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈ بھی پورا نہیں گزرا اور اپنی پوری زندگی دیکھ لی۔ عراق کے ایک فوجی پائلٹ تھے، عراق کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں ان کو آرڈر دیا گیا کہ فلاں علاقے میں، اپنے ہی ملک میں فلاں علاقے میں جا کے بمباری کر دو، جو لوگ حکومت کے خلاف رہے ہوں گے، جو باغی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں میں جہاز لے کر کے گیا بمباری کرنے کے لیے، اور عام طور سے جو بمبار فلائٹ ہوتے ہیں ان کو نیچے لا کر کے بم گراتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے تھوڑا سا نیچے کیا جہاز کو تو میں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے روتی ہوئی بھاگ رہی ہے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں۔ تو وہ فوجی پائلٹ کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میرے ملک کے لوگ ہیں، میں ان سب کی جان لوں۔ میں نے جہاز اوپر اڑا دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بدلے میں میری جان جائے گی، مجھے ختم کر دیا جائے گا، میرا کورٹ مارشل ہوگا کہ تم نے کہنا نہیں مانا۔ لیکن اس نے سوچا ایک میں اپنی جان قربان کر دوں، میں ان سب کی جان بچا لوں، میں ان کے اوپر بم نہیں گراؤں گا، ورنہ اللہ کیا کیا جواب دوں گا۔ چلا گیا۔ چونکہ اس نے بم نہیں مارا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسے معلوم تھا کسی دن میری پھانسی کا فیصلہ ہوگا یا مجھے گولی مار دی جائے گی۔ تو اس نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تاکہ میں ختم ہو جاؤں۔ نیند کی گولیوں کا جو اس کے اوپر اثر ہوا تو اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا، مر گیا۔ جیل سے اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، اس کو مردہ سمجھ کر، وہ مر گیا۔ وہ خود اپنا واقعہ سناتا ہے وہ پائلٹ کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور مجھے لے کر کے گئے، اور ایک بہت لمبی سرنگ ہے، مجھے اس کے اندر سے لے کر کے گئے۔ اس سرنگ میں بڑی گھٹن ہے، بہت اندھیرا ہے، اور بہت دیر میں جا کے میں پار ہوا، دوسرے کنارے پر نکلا تو مجھے بڑی تیز روشنی نظر آئی۔ تقریباً جتنے لوگوں کے حالات میں نے پڑھے ہیں سب نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم ایک سرنگ سے گزر کر کے گئے اور ادھر ہم کو روشنی نظر آئی، اور وہاں مجھ سے سوال کیا گیا تم نے یہ کیا حرکت کی، تم نے یہ نیند کی گولیاں کیوں کھائیں، خودکشی کی کوشش کیوں کی، کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو کانپنے لگا کہ اب تو میں پکڑا گیا، میں دنیا کی سزا سے ڈرا تھا، اس سے بڑی سزا کا خطرہ ہے۔ پھر آواز آئی کہ چونکہ تم نے لوگوں پر رحم کیا تھا اس لیے ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اور وہ کہتا ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا جہاز ہے، یہ میں اس کو خود اڑا رہا ہوں اور لے کر جا رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے اس عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ بھاگتے دوڑتے میں نے خود دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میں جہاز اوپر لے جا رہا ہوں۔ کہا گیا تم نے رحم کیا تھا، اس کو دکھایا جا رہا ہے تم نے یہ کیا تھا نا، اس لیے میں نے معاف کر دیا، اور جاؤ ابھی تمہارے یہاں آنے کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم تم کو واپس کریں گے، ابھی دنیا میں تمہاری زندگی باقی۔ اور اس کے بعد اس کو دکھایا گیا ایک دوسرا جہاز، فوجی جہاز، جس میں 13 فوجی افسران بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسران، جن لوگوں نے اس کی موت کا فیصلہ کیا تھا وہ افسران بیٹھے، اور اس کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ جہاز جا رہا ہے نا، یہ کل تباہ ہو جائے گا، اور اس کو تباہ ہوتے دکھایا، اور ان سب کو مرتے ہوئے دکھایا گیا کہ کل ختم ہو جائے گا، پھر اس کو واپس بھیج دیا گا تم واپس جاؤ۔ جب اس کی آنکھ کھلی
جو ڈاکٹر تھا اس کو بھی تعجب ہوا کہ ارے یہ مردہ زندہ ہو گیا. تو اس نے ڈاکٹر کو دیکھا، اپنی کچھ باتیں بتلانی چاہییں تو ڈاکٹر سمجھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. اس نے چونکہ نیند کی گولیاں زیادہ کھا لی تھیں، اس کے اوپر سخت اثر ہوا، اس کا دماغ چل گیا، یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. اس نے بڑی مشکل سے جا کر ڈاکٹر سے یوں کہا کہ ڈاکٹر میری بات سمجھو، مجھے واپس بھیجا گیا ہے، ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا تھا، میری جان چلی گئی تھی اور فلاں 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 کل مر جائیں گے، اور ان کے جہاز کا حادثہ ہوگا، فلاں جگہ پر ہوگا اور اس طرح ہوگا. تو ڈاکٹر نے یوں سمجھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن ڈاکٹر کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے ملک کے اتنے بڑے بڑے فوجی ہیں، میں ان کا نام لے کر کسی سے کہوں. بالکل خاموش رہا. دوسرے دن اچانک ٹی وی پر اطلاع ملی فلاں فلاں مقام پر اس جہاز کا حادثہ ہوا جس میں یہ 13 افسران تھے اور یہ سب ختم ہو گئے. اور بالکل اسی طرح تب ڈاکٹر کی آنکھیں کھلی اور اس نے جا کر کے پھر اس سے پوچھا تو اس نے کہا بھائی میں دیکھ کر کے آیا ہوں، میں اللہ کے پاس ہو کر کے آیا ہوں، میں دیکھ کر کے. یہ سنے سنائے افسانے نہیں ہیں، یہ اسی زمانے کی زندہ حقیقتیں ہیں. جن لوگوں کے حالات میں نے پڑھے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے، یہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں. اکثر واقعات تو امریکہ کے ہیں. یہ نمونے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتے ہیں تاکہ انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں. ہم ایمان والے ہیں، اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں. ابھی بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو جب حقیقت میں کل کو آنکھ کھلے گی اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم مر کر ختم نہیں ہو جائیں گے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر ایمان والے کو معلوم ہے کہ موت پر خاتمہ نہیں ہوتا. موت کو ہم اردو میں بھی انتقال کہتے ہیں نا. انتقال ٹرانسفر کا نام ہے، ادھر سے ادھر چلا جانا. تو موت اس کا نام ہے کہ انسان پہلے اس دنیا کی زندگی میں تھا، اب وہ آخرت کی زندگی میں چلا گیا. پہلے اس جسم کے ساتھ تھی اس کی زندگی، اب جسم الگ ہو گیا، جان الگ ہو گئی. یہ ہے وہ کل جو جسم اور جان کے الگ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ کل اس دنیا کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، روزانہ اس کا آج ہی رہتا ہے. اسی لیے پوری زندگی گزر جاتی ہے، بچپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن کل نہیں آتا. کل کا انتظار ہر ایک کو رہتا ہے اور کل نہیں آتا. یہ کل ہے جو موت کے بعد آئے گا. اس وقت نہ ہمارے خاندان والے کام آئیں گے، نہ ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ہمارے تعلقات کام آئیں گے. اس وقت صرف ہمارا ایمان کام آئے گا، ہمارے اعمال کام آئیں گے. اس دن کے لیے ہم سوچیں کہ ہم نے کیا تیاری کی. اس دن اللہ کا ڈر کام آئے گا، اس دن تقویٰ کام آئے گا، اس دن نیکیاں کام آئیں گی. ہمارے رشتہ دار تو قبر تک جا کر کے واپس آ جائیں گے. سب سے پہلے تو مال ساتھ چھوڑتا ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر وہ وارثوں کا ہو گیا. اور سب سے دیر میں رشتہ دار ساتھ چھوڑتے ہیں، لیکن کہاں تک جا سکتے ہیں رشتہ دار؟ صرف قبرستان تک. قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا. قبر کے اندر تو ہر انسان کو اکیلے جانا ہے اور وہاں جا کر اپنی زندگی کا حساب اکیلے دینا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، وہاں ہمارا کیا ہوگا. عقل مند وہ ہے جو وہاں کی تیاری کرے. جس نے وہاں کی تیاری نہیں کی اس سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. اللہ اس نادانی سے مردوں کو بھی بچائے، عورتوں کو بھی بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف مردوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن ایسے موقعوں پر قرآن پاک میں جو بات کہی جاتی ہے وہ صرف مردوں سے نہیں کہی جاتی، وہ مردوں سے، عورتوں سے، دونوں سے کہی جاتی ہے. جیسے اس وقت ہمارے سامنے مرد بیٹھے ہیں لیکن ہم صرف مردوں سے تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو مردوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، عورتوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اپنی بہنوں سے بھی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. تمہیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ بڑے طاقتور ہیں، تمہیں تو معلوم ہے کہ اللہ ہی حاکم مطلق ہیں، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ دیتے ہیں، تم کو تو اس کی خبر ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس واپس جانا ہے. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ مردوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، عورتوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو، ایمان کا تقاضا ہے کہ تقوی ہو. کوئی یوں سمجھے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم متقی نہیں ہو سکتے، اس سے بڑی ناسمجھی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ مسلمان کیسا جو متقی نہیں ہو سکتا؟ وہ ایمان والا کیسا جس کی زندگی میں تقوی نہ ہو؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ تقوی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا. دیکھیں عمومی طور پر قرآن نے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہ عمومی طور پر نہیں کہا اور اس کا خیال رکھو کہ کل کی کیا تیاری کی. اگر عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے یہ ہوتا ہاں مجموعی طور پر ایک بات کہہ دی گئی ہے، پوری جماعت سے کہہ دی گئی ہے، ہمارے امیر صاحب تیاری کر لیں گے تو کافی ہے، ہمارے ابا تیاری کر لیں گے تو کافی ہے، ہمارے گھر کے بڑے تیاری کر لیں گے تو کافی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ امیر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر فرد کا مسئلہ ہے، یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے، ہر مرد کا مسئلہ ہے، یہ ہر بچے کا مسئلہ ہے، ہر جوان کا مسئلہ ہے، ہر بوڑھے کا مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے، ہر شخص کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے. اور کل کی یہ تیاری تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جو ہمیں پتہ ہیں جو نہیں بھی پتہ، ہر جگہ الگ الگ خرابیاں ہوتی ہیں، ہر قسم ہر جگہ کے الگ الگ گناہ ہوتے ہیں. کہیں دکھاوا ہے، کہیں فضول خرچی ہے، کہیں بے حیائی ہے، کہیں ناجائز تعلقات ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ جتنی خرابیاں ہیں یہ سب کیوں ہیں؟ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور تقوی کب نہیں ہوتا؟ جب ایمان نہیں ہوتا تو تقوی نہیں ہوتا. دیکھیں اگر کرنٹ آ رہا ہے تو بلب میں روشنی ہوگی، ٹیوب میں روشنی ہوگی، اور اگر کرنٹ نہیں ہے اور بلب کے اوپر سفید کلر لگا دیا گیا ہے تو کلر تو ہوگا لیکن روشنی تو نہیں ہوگی نا. جس طرح اگر کرنٹ آ رہا ہے تو روشنی ہونی چاہیے، اگر کرنٹ آ رہا ہے تو پنکھا چلنا چاہیے، اے سی چلنا چاہیے، گیزر آن ہونا چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح اگر ایمان ہے تو تقوی ہونا چاہیے. ابھی اگر یہ بلب اچانک بند ہو جائے تو کسی کو بتلانا پڑے گا کہ کرنٹ چلا گیا؟ سب کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کرنٹ چلا گیا. اسی طرح اگر زندگی میں تقوی نہیں ہے تو خود بخود اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ایمان نہیں ہے. اگر دل کے اندر ایمان ہے تو زندگی میں تقوی ہوگا. ایمان ہے تو تقوی ہوگا، ایمان نہیں ہے تو تقوی نہیں ہوگا. اب ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ کرے حقیقت میں ایمان والے بن جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان والے ہو تو متقی بنو، اور تقوی کے ذریعے کل کا انتظام ہوگا. وہ کل جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ کل جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کل کا انتظام تقوی کے ذریعے ہوگا. اس لیے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو.
یعنی تقوی ہے تو کل کی فکر ہوگی، اور کل کی فکر تقوی کے ذریعے ہوگی۔ کل کی فکر کرنے کا طریقہ یہ کہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ کا حکم مانو۔ ایک ایک بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات میں یہ معلوم کرو یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہو وہ مانو، جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رکو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم کیا کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ مرد کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں، لڑکیاں کیا کرتی ہیں، کون کیا کرتا ہے، چھوٹے کیا کرتے ہیں، بڑے کیا کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور دیکھو جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ ان سے سمجھداری چھین لیتے ہیں، عقل چھین لیتے ہیں، پھر وہ خود ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے فائدوں کو بھول گئے، وہ خود ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، گویا اللہ ان سے ان کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو ہمیں نہ بھول جانا ورنہ ہم تم کو بھلا دیں گے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جو ہم کو بھول گئے تھے تو ہم نے ان سے ان کو بھلا دیا تھا۔ اس کے دو فائدے، ایک تو جب اللہ نے کہا ان لوگوں جیسے نہ بن جانا تو ذہن میں سوال ہوا، اچھا ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کے حالات پڑھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں پڑھو، قوم نوح کے حالات پڑھو، قوم عاد کے حالات پڑھو، قوم سمود کے حالات پڑھو، قوم فرعون کے حالات پڑھو، قوم لوط کے حالات پڑھو۔ وہ ہم کو بھول گئے تھے نا، ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا، کیسے تباہ ہوئے، کیسے برباد ہوئے۔ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ دولت مند تھے، تم سے زیادہ عیش و عشرت والے تھے، لیکن ہم نے انہی سے ایسی غلطیاں کرائیں جو ان کی تباہی کا سامان ہوا۔ تمہیں بھی شوق ہے انہی کی طرح برباد ہونے کا، تم کو بھی شوق ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نافرمان قسم کے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی غلطیاں کیا۔ تم ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں ہے۔ کتنی محبت چھپی ہوئی ہے اس کے اندر کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے گویا یوں کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے ایسی امید نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، برے دوستوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑا ہے، بیٹا فلاں فلاں کے ساتھ مت کھیلا کرو، ان کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، وہ اچھے بچے نہیں ہیں، تم تو اچھے بچے ہو نا، تم ان کا اثر قبول کر رہے ہو، نہیں ان کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو۔ تو جس طرح ماں یہ بات محبت میں کہتی ہے، اللہ ہم ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں تم سے تو ایسی امید نہیں ہے کہ تم ہم کو بھول جاؤ گے، تم سے تو ایسی امید نہیں ہے کہ تم منمانی کرو گے، تم کن لوگوں کی نقل کرنے لگے؟ ارے جنہوں نے نقل کیا انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا، وہ بڑے ناسمجھ تھے، وہ بہت نادان تھے، ان کی نقل مت کرو، ورنہ پھر جو ان کا انجام ہوا وہی تمہارا انجام ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان سے ان کو بھلا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو نافرمان لوگ تھے اس لیے انہوں نے یہ غلطی کی۔ کیا تم بھی نافرمان ہو؟ تم تو نافرمان نہیں ہو نا، تم تو فرما بردار ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، اس لیے تمہیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سب اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم نافرمان نہیں ہیں، اللہ ہم فرما بردار ہیں، ہم سے چوک ہو گئی تھی، ہم سے دھوکہ ہو گیا تھا، ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، اللہ ہم آپ کو بھول گئے، آپ کی نافرمانی ہم سے ہو گئی، حالانکہ ہر دم ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں اور موت کے واسطے سے آپ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم تو آپ کے پاس آنے والے ہیں، آپ کے پاس آ کر اپنی زندگی کا حساب دینے والے ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ہم آپ سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ آپ کا کہنا مانیں گے۔ توبہ اسی کا نام ہے کہ بندے اور بندیاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں
اور اس کا پکا ارادہ کر لیں کہ اب نہیں کریں گے، اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے، اور اللہ ہی سے مدد مانگیں کہ اللہ اب ہماری مدد فرمائیے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہاں ہمیں یاد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اس لیے خوب معمولات کی پابندی کریں، صبح و شام کے معمولات کریں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ زندگیاں بدل دیں گے۔ کیسے کیسے لوگ تھے جن کی زندگیاں اللہ نے بدلی؟ کبھی وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، پھر اولیاء کے سردار بن گئے، کبھی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی شراب پیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی شراب پلا دی، اپنی الفت اور معرفت کی شراب پلا دی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم بھی سچے ارادے سے توبہ کریں، اللہ ہماری زندگیاں بھی بدل دے گی۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، مرد بھی توبہ کے کلمات پڑھیں، عورتیں بھی توبہ کے کلمات پڑھیں، اور جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو کر کے اس کے معمولات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے بیعت کی بھی نیت کریں۔ خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں، لیکن اس نیت سے پڑھیں آج تک جتنے گناہ ہوئے ہم اپنے اللہ سے سچی توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد سے اب جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر فوراً توبہ کریں گے، اور اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے۔ انشاءاللہ جو معمولات کا کارڈ ہے وہ آن لائن یا آف لائن جیسے بھی ہوگا، معمولات کے کارڈ انشاءاللہ دے دیے جائیں گے جن لوگوں کو چاہیے ان کو۔ اس میں رابطے کے لیے واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات لکھنا چاہیے، اور جب بھی لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ خواتین آہستہ آواز میں اور مرد ہلکی آواز میں توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کو غور سے سنیں، معمولات کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ صبح اور شام کم از کم 15-20 منٹ مراقبہ کریں۔ مراقبہ نام ہے اللہ کی یاد میں کھو کر کے، اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھنا اور دل سے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس یہ خیال کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ، ہماری زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں. اللہ، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں. اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، قبر میں ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ، قبر کو جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دیجئے، جنت کی کیاری بنا دیجئے. اللہ، ہمیں اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. پیارے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ، دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے. اللہ، ہمارے انگ انگ سے، رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ، ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے. اللہ، مردوں کو با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مساجد میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، عورتوں کو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، بے حیائی سے اور بے حیائی کے تمام کاموں سے حفاظت فرمائیے. اللہ، شرم و حیا نصیب فرمائیے. اللہ، شرم و حیا نصیب فرمائیے. اللہ، اپنا ہر حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنی نافرمانی سے حفاظت فرمائیے. اللہ، ہمارے ظاہر کو سنتوں سے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ، جب تک زندہ رکھیے، دین و ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب موت کا وقت آئے تو کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. اللہ، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.